في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بزرگان محفل سے اجازت لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووطد بالسعور میدان عرض ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دعا ہے کہ کریم مالک کریم خالق رحمان اللہ رحیم اللہ ہماری اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اس مجلس کے حقیقی وارث حقیقی بانی امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو امام زمانہ کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی منتظر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہمیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس کلام نور کے صدقے میں میرا اللہ جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں خصوصاً آغا ویدی صاحب کی اہلیہ مریض ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں جو یہاں پر حاضرین محفل ہیں ان کی کوئی وابستگان اگر مریض ہیں میرے مالک اللہ تو واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاک اور نورانی ذکر کا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منور فرما، تمام مراجع اعظام فقہاء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب طالب علموں کی رزق علم میں رزق حلم میں رزق تقوی میں رزق ولایت میں رزق معرفت میں رزق حلم میں اضافہ فرما، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے میرے مالک اللہ علیم و بذات صدور ہے وہ بہتر جانتا ہے، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو صلوات کے ساتھ معطر فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے اور آج کا دن تو ویسے ہی روز جمعہ ہے اور آج کا دن کے اذکار میں سے یہ ہے کہ صلوات پڑھی جائے، لہذا صلوات اس انداز میں پڑھیں کہ واقعاً جو صلوات پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے صلوات پڑھی گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلا جملہ آپ صادق مولا کے ماننے والوں کی صادق سماعتوں کے حوالے کہ مومن اس دنیا میں رہ کر بھی جنت میں ہوتا ہے، اور بڑی پیاری حدیث لگی مجھے، میں نے کہا کہ مشہد مقدس جنت میں رہنے والوں کو یہ حدیث سنائی جائے میرے مولا، اور حدیث بھی میرے مولا صادق علیہ السلام سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں صادق مولا صلی علی محمد وآل محمد اور حدیث کا عنوان بڑا پیارا ہے کہ مومن دنیا میں بھی جنت میں ہے، رہ دنیا میں رہا ہے لیکن ایسے ہے گویا وہ جنت میں رہ رہا ہے۔ موسیٰ ابن بکر روایت کرنے والا وہ کہتے ہیں کہ ہم صادق مولا کی محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص وارد ہوتا ہے بارگاہ صادق علیہ السلام میں اور آ کر بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں یا محضر امام صادق علیہ السلام میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بہشت میں داخل کر۔ جب صادق مولا کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو جناب صادق مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم فی الجنہ، کہ آپ جنت میں ہو۔ وہ حیران اور پریشان ہو کے پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ یخرجکم، تم اس جنت سے نکالے نہیں۔
دعا یہ کرو کہ تم ابھی جنت میں ہو، اللہ تمہیں اس جنت سے نکالے نہیں۔ وہ شخص حیران اور پریشان، جس طرح ابھی آپ میں کچھ لوگ حیران اور پریشان کہ یہ مولانا صاحب نے کیا بات کہہ دی کہ ہم دنیا میں رہ کر جنت میں ہیں، اور فرمانے والے، بیان کرنے والے صادق مولا ہے، لسان اللہ ناطق ہیں، اللہ کی سچی اور سچی زبان ارشاد فرما رہی ہے کہ انتم فی الجنہ فاسأل اللہ اللہ یخرجکم، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ تمہیں اس جنت سے نکالے نہیں۔ تو وہ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جنت میں ہیں جبکہ ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں الستم تقرون بامامتنا، کیا تم لوگ ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں ہماری ولایت نہیں ہے؟ یہی تو جنت ہے، ھذا معنی الجنہ، کہ من اقر بہ، کہ جو کوئی بھی ہماری ولایت کا اقرار کر لے وہ دنیا میں رہ کر بھی جنت میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اصول کی بات ہے، ایک ہے مفہوم موافق اور ایک ہے مفہوم مخالف۔ یہ تو موافق ہو گیا کہ مومن جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یا یوں کہوں جس کے دل میں ولایت صادق آل محمد میں ہے، وہ اس دنیا میں رہ کر بھی جنت میں رہ رہا ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا کہ بنے گا کہ جو بھی بغض علی رکھے گا وہ اس دنیا میں رہ کر بھی جہنم میں رہے گا، اور آخرت کو تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس جنت سے نکالے نہیں، یہ ولایت ہم سے سلب نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ محمد و آل محمد۔ چونکہ عنوان خاص ہے جناب جعفر صادق مولا علیہ السلام کے ساتھ، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جناب امام صادق علیہ السلام کے جو اسم گرامی ہے اسی پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ جعفر اس کے معنی کیا ہیں، اور جو میرے مولا کا لقب ہے صادق اس کے معنی کیا ہے۔ جعفر کا جو عمومی معنی کرتے ہیں علماء کرام، وہ کہا جاتا ہے کہ نہر اس سے مراد ہے، کہ جعفر کا معنی ہے وسیع نہر، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جناب صادق مولا کا وجود اللہ نے کچھ اس انداز میں خلق فرمایا ہے کہ اس کا نام جعفر رکھ کر بھیجا، اس پاک وجود کا نام جعفر رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس وجود سے علم و معرفت کے دریا پھوٹیں گے، اور دنیا کے تشنگان علم و معرفت اس وجود سے بہرہ مند ہوں گے۔ اور یہ تو بات کسی پر عیاں ہے، ہر کسی پر عیاں ہے کہ دریا سے بہرہ مند ہونے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص کونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص کنارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خاص نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ دریا سے بہرہ مند ہو یا نہر سے بہرہ مند ہو، وہ جہاں سے چاہے بہرہ مند ہو سکتا ہے، اور نہر اسے بہرہ مند کرتی بھی ہے۔ اور میرے مولا کا امام علی علیہ السلام کا خطبہ شکیہ ہے ینحدر عن السیل، کہ ہم ہی وہ سرچشمے ہیں جہاں سے پانی بہہ کر ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ اسی کی عملی تفسیر کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام کا وجود، جہاں سے علم کے سرچشمے پھوٹے اور تمام دنیا میں پھیلے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا میرے مولا کا لقب ہے صادق، مشہور ترین لقب جو ہے وہ میرے مولا کا ہے صادق، جعفر صادق، اور یہ ایسا لقب ہے کہ اپنے بھی اسی نام کے ساتھ پکارتے تھے مولا کو، پرائے بھی اسی نام کے ساتھ پکارتے تھے مولا کو۔ اور حقیقی صدق اور صداقت ہوتی بھی یہی ہے کہ جان کے پیاسے، خون کے پیاسے بھی اس شخص کو صادق کہہ کر پکاریں۔ حقیقی صدق ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ وہ وجود صادق ہوتا ہے جہاں پر اپنے بھی صادق کہہ کر پکار رہے ہوں اسے، اور خون کے پیاسے بھی صادق کہہ کر پکار رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح کی یہی تعبیر اور یہی تفسیر خود حیات طیبہ مصطفیٰ میں نظر آتی ہے کہ اپنے بھی مولا کو صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے، جو دشمن تھے وہ بھی میرے مولا کو صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جملہ میں آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ جو صدیق اکبر سے تعلق رکھتا ہو وہاں اس کا وجود صادق ہی بنے گا، صادق کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا۔ اور یہ صدیق اکبر بھی ایسا صدیق اکبر ہے جسے اللہ نے صدیق اکبر بنایا ہے، تاریخ نے صدیق اکبر نہیں بنایا۔ ان تاریخ کے بنے بنائے صدیقوں سے تو ہمارے شیخ صدوق بہت بڑے صادق ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے علماء کی عظمت پر، اللہم صل۔ اور یہ بھی قدرت کا کمال دیکھیے گا کہ تاریخ میں دو صادق ملتے ہیں
اور دونوں کو میرے مالک نے، میرے خالق نے، قادر مطلق ذات نے ربیع الاول کی 17 تاریخ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جملہ لکھتے ہیں جناب ذیشان حیدر جوادی کہ اگر کوئی شخص کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر دیکھنا چاہے تو اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ ربیع الاول کی 17 تاریخ دیکھ لے، اسے صادقین مل جائیں گے، پھر اسی معیار پر باقی صادقین بھی تلاش کرتے رہیں۔ ایک جملہ آپ کی مسلک کی اور مذہب کی حقانیت کا کہ ہمارا مذہب اخبار الہیہ پر منحصر ہے، کسی کی ذاتی خواہشات کا مجموعہ نہیں۔ ہمارے مذہب یعنی فقہ آل محمد یا فقہ جعفریہ، شریعت مقدسہ جعفریہ، یہ اخبار الہی کا مجموعہ ہے، کسی کی ذاتی خواہشات کا یا ذاتی قیاس کا مجموعہ نہیں۔ اور اصول تو آپ پڑھتے ہیں کہ اخبار دینے میں، اخبار پہنچانے میں مخبر بہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا صادق ہے، کہ وہ کتنا سکہ ہے۔ اگر صادق ہو اور سکہ ہو تو اس کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ آیا نبا جو آپ پڑھتے ہیں اصول کی باس میں۔ تو مذہب حق کا تمام کا تمام مجموعہ اخبار الہیہ کا، کسی کی ذاتی خواہشات کا یا کسی کی ذاتی قیاس کا یا کسی کی ذاتی آراء کا مجموعہ نہیں۔ اور یہ اخبار ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پہلا بھی صادق ہے، اور جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ بھی صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بلکہ الفاظ بدلوں تو یوں کہوں کہ لے کر آنے والے محمد مصطفیٰ تھے، بیان کرنے والے صادق آل محمد تھے۔ وہ اصول لے کر آئے مذہب جعفریہ کے، اس کی تشریحات و تفسیرات، تفسیر جو بیان کی وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ اور یہ اتنا کوئی پاک اور مطہر مذہب ہے کہ جس میں اخبار الہیہ کو بیان کیا جاتا ہے، کسی کی ذاتی خواہش کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو کا علم تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ جناب فاطمہ، جناب صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جناب ام فروا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جملہ بھی لے لیجئے گا آپ، چونکہ طالب علم ہے اور طالب علم کا کام جستجو کرنا اور تحقیق کرنا ہے، کہ منا اہل بیت بننے کے لیے سلمان جتنا انسان کا مقام ہونا چاہیے عقیدے میں، عمل میں، کہ انسان عقیدے اور عمل میں وہاں تک پہنچے جہاں پر سلمان تھے۔ تو رسول کی آواز نظر آئی، سلمان و منا اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے تھے یہ ہیں۔ اور جناب جو ایک معصوم کی ماں بن رہی ہو، منا اہل بیت میں تو وہ آ رہی ہے، لیکن جو ایک معصوم کی ماں بن رہی ہو، ایک حجت الہی کی ماں بن رہی ہو، اس کا عقیدہ اور اس کی منزلت کس مقام پر ہوگی؟ یقیناً سلمان سے بلند مقام پر ہوگی وہ۔ اور یہ تاریخ کا ظلم ہے کہ ہمیں، یعنی ہم طالب علموں کو بھی امہات الائمہ کے بارے میں اس طرح کی معلومات نہیں ہے جس طرح کی معلومات ہونی چاہیے۔ یہ جملہ میں نے آرام سے کہا تاکہ اس بات ساروں تک پہنچ جائے۔ اور تاریخ نے ظلم یہ بھی کیا ہے کہ بہت کم چیزیں ان کے بارے میں بیان کیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں دیکھ لیں، لکھتے ہیں کہ عرب کی شہزادی ہیں، لیکن جو تاریخ کے ورق ملتے ہیں وہ کچھ چند ایک اوراق ان کے بارے میں ملتے ہیں۔ عرب کی شہزادی ہو اور تاریخ اس کے بارے میں صرف چند ایک الفاظ یا چند ایک ورق بیان کرے، یہ ظلم ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر۔ اور پھر جو بیان ہوتے ہیں ان میں سے میں بھارے باز اس پر جو ہے وہ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر دیا گیا، یہ کیا لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ امہات المومنین تو اپنی جگہ پر، امہات الائمہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی تحقیق کر دیجیے گا کہ یہ بیبیاں کس مقام پر اور کس منزلت کی مالک تھیں کہ اللہ نے انہیں مختلف علاقوں سے چن کر اہل بیت کے گھر میں جگہ دی، اور صرف گھر میں جگہ نہ دی بلکہ انہیں حجت الہی کا جیسی نعمت سے بھی نوازا، وہ ظرف عطا کیا جہاں پر حجت الہیہ مستقر ہو جاتی تھی۔ ان کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و صلی علی محمد و آل۔ اچھا، ایک دفعہ یہ بی بی جناب ام فروا، علم دیکھیے گا، علم میں کس مقام پر ہیں۔ جناب ام فروا حجر اسود پر حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر تھی، زیارت کر رہی تھی، تو حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے انہوں نے مس کیا،
تو بہت سارے لوگ جس طرح ہمارے اوپر بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، فوراً اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کرنا جائز نہیں ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے. تو بی بی نے کہا ان لاغنیاء من علمک، ہم تم جیسوں کے علم سے مستغنی اور بے نیاز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سنت رسول انجام دی جاتی ہے، تمہیں کیا پتہ کہ سنت رسول کس انداز میں انجام دی جاتی ہے. یہ ہے جناب ام فروہ کا علم. اتنی عظیم شخصیت، اور اس گھر میں پھر جناب جعفر صادق علیہ السلام کی تولد ہوتا ہے اور ولادت ہوتی ہے. امام کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں تو امام کی زندگی کا کل دورانیہ جو ہے وہ 65 سال ہے، اور یہ تمام ائمہ معصومین میں سب سے لمبی طولانی حیات زندگی، حیات طیبہ ہے. پاک رسول سے لے کر فقط امام زمانہ کو چھوڑ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کو لے کر یہ 65 سال کی عمر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی سب سے طولانی حیات طیبہ ہے ائمہ میں سے. اور یہ 83 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک. اور یہ حصہ مولا علیہ السلام کا 3 حصوں پہ گزرا. ایک حصہ اپنے دادا جناب امام باقر علیہ السلام کی امامت میں، ایک حصہ اپنے بابا جناب امام باقر علیہ السلام کی، اور ایک حصہ خود اپنی زندگی کا امامت. 34 سال جناب جعفر مولا علیہ السلام کی امامت ہے. اس 34 سال میں یا کل 65 سال کی زندگی میں جو سامنے والے حکمران تھے وہ 10 حکمران بدلے، یعنی حکومتیں 10 مرتبہ چینج ہوئیں. کبھی کوئی حکمران بن کے آ رہا ہے، کبھی ولید ابن عبد الملک ہے، کبھی ہشام ابن عبد الملک ہے، کبھی صفا ہے، تو کبھی منصور دوان کی ہے، تو کبھی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں. تو جو مولا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جن حکمرانوں کا حکومت جو ہے وہ طولانی تھی وہ فقط 3 تھے. یعنی اس 65 برس میں ایک ولید ابن عبد الملک جن کی 10 سال کی حکومت ہے، پھر ہشام ابن عبد الملک ہے جس کی 20 سال، اور منصور دوان کی بھی اسی طرح 20 اور 22 سال، اس کی بھی اتنی ہی حکومت ہے. اب حکمران چینج ہوتے رہے، تبدیل ہوتے رہے، لیکن امامت اپنی جگہ پر مستقر رہی. امام کو ذرا سا بھی ٹھیس اور نقصان یہ لوگ نہ پہنچا سکے. جب تک ارادہ الہی شامل حال نہ ہو، جب تک ارادہ الہی نہ ہو، تو یہ لوگ جتنے بھی تبدیل ہوتے رہیں یا جتنی بھی پالیسیاں بناتے رہیں، کبھی امام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور آپ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہ صاحب، کہ یہ جتنے بھی حکمران آئے، ان سے پہلے بھی جتنے حکمران تھے وہ بھی کچھ اسی انداز میں تھے، اور یہ بھی جتنے حکمران آئے یہ بھی سفاک، ظالم، شرابی، شراب خور اور فسق و فجور کے علناً فسق و فجور کے کرتے تھے. جیسے ولید ابن عبد الملک کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اذان کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کر دیتا ہے. ادھر مسجد جب کھچا کھچ پڑتی ہے مسلمانوں سے، اور جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، مسجد میں جمع ہو جائے، تو پھر انتظار ہوتا ہے امام کا کہ امام صاحب تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں. امام صاحب نے کہاں آنا تھا، امام صاحب مصروف تھے. تو یہ لوگ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے گئے بلانے کے لیے کہ آئیں مسجد میں تشریف لے آئیں، نماز پڑھانے کا وقت ہو گیا ہے. اس ولید ابن عبد یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. لکھتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک نے کیا کیا، وہ اپنا لباس اتار کر، مردانہ لباس اتار کر کنیز کو پہنا دیا اور کہا جا کے تو نماز پڑھا. اور وہ کنیز آئی، اس نے نماز پڑھائی، اور مسلمانوں نے بھی بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ لی. توجہ ہے آپ کی؟ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، شاید ایسا خشوع اور خضوع پہلے کبھی حاصل ہی نہ ہوا ان کو، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھ لی. تو جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ بنی امیہ کے پرستاروں کو کل اونٹ اور اونٹنی میں فرق نظر نہیں آتا تھا، آج مرد اور عورت میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مرد نماز پڑھانے والا ہے یا عورت نماز پڑھانے والی ہے. اسی طرح کے کئی واقعات کس لحاظہ یہ بھی ہشام ابن عبد الملک بھی سارے کے سارے اہل بیت کے دشمن تھے. بلکہ یوں کہوں جملہ کہ جو جتنا بڑا اہل بیت کا دشمن تھا وہ اتنا بڑا خلیفۃ المسلمین تھا. اور یہ تاریخ کے آپ اوراق اٹھا کے دیکھیں، 250 سالہ انسان جناب آگئے مقام معظم میں رہبری کی، اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات بیان کیے کہ بعد از شہادت حسین علیہ السلام مدینہ کے حالات کیا ہو چکے تھے. اور یہ جو خلیفۃ المسلمین تھے یہ کیا کرتے تھے.
منبر پر بعض دفعہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ بات منبر پر کی جائے، لیکن تحقیق کرنی ضرور چاہیے تاکہ بندہ حقائق سے آشنا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. منصور دوانکی کا دور، تو منصور نے بھی کوئی مولا کو کم تنگ نہ کیا. ٹھیک ہے جی. پہلے جو دور تھے نا، پہلے جتنے بھی دور تھے اس میں بنو امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنو عباس کے ساتھ وہ مسلسل جنگ میں مصروف تھے. بنو عباس چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں اور وہ چاہتے تھے کہ ہم حکومت میں رہیں، تو امام کی جان کو خطرہ نہ تھا. لیکن جیسے یہ بنی عباس برسر اقتدار آئے، پہلے والے کو چھوڑ کر، صفا کو چھوڑ کر منصور الدوان کی جیسے اقتدار پر آتا گیا تو امام کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا گیا. اور اس نے امام کے بارے میں دو قسم کے رویے رکھے. ایک نرم رویہ، یا یوں کہوں کہ منافقانہ انداز اختیار کیا. سامنے سے بڑا اچھے انداز میں پیش آتا تھا اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح میں امام کی جان لے لوں. ہمیشہ اسی چکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح میں امام کی جان لے لوں. اور اس نے امام کو مدینہ میں خط لکھا کہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. اس طرح صلوات پڑھنی ہے تو میرے خیال میں نہ پڑھیں ایک دفعہ پھر. اور مزے کی بات ہے کہ یہ سارے معرفت والے طالب علم بیٹھے ہیں. طالب علم جب معرفت کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں تو ثواب بھی عجیب وہاں پر حاصل ہوتا ہے. تو ایک معرفت بھری صلوات پڑھ لیں. اس نے مولا کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، ہمارے ساتھ میل ملاقات کیوں نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ میل جول کیوں نہیں رکھے. اس کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ مولا ہماری اس خلافت سے ہیبت میں آ جائیں گے، اس کے ڈر اور خوف میں آ جائیں گے اور مولا ہمارے پاس آ جائیں گے. تو مولا تو خلافت الہیہ کے مالک تھے، وہ خود ہیبت الہیہ کے مالک تھے. انہیں ان ظاہری خلافتوں سے اور ظاہری حکمرانوں سے کس قسم کا خوف اور کس قسم کا ڈر. میرے مولا نے جواب میں فرمایا کہ تیرے پاس آئے وہ جسے آخرت عزیز نہ ہو. جسے آخرت عزیز ہوتی ہے وہ تیرے پاس آتا نہیں. جسے دنیا چاہیے وہ تیرے پاس آتا ہے، اور دنیا سے ہم دور رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے ہی نہیں. لہٰذا تمہارا ہمارا میل جول ہو نہیں سکتا. تم دنیا کے بندے ہو، ہم آخرت کے بندے ہیں. تم دنیا چاہنے والے ہو، ہم آخرت کے چاہنے والے ہیں. تم دنیا والے شیطان پرست ہو، ہم رحمان کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہمارا تمہارا میل ملاقات ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پھر ایک دفعہ خط لکھا، مولا سے کہا کہ مولا ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، آپ ہمارے ساتھ آیا جایا کریں، ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، ہمارے ساتھ ہم کلام ہوا کریں، ہمیں کچھ نصیحت کی کریں. میرے مولا نے فرمایا جسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے پاس آئے گا نہیں. جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، کیونکہ تجھے جو نصیحت کرے گا اس کا انجام اس کی جان کا جانا ہے. لہٰذا یہ جوڑ ہمارا اور آپ کا نہیں بن سکتا. اس نے بھی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے. مدینہ کے گورنر کو کہا کہ مولا کو طرح طرح سے اذیتیں دو. کبھی گھر کو آگ لگوائی، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی. مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف سازش اس نے اختیار کی اور پھر مولا کو بلایا. تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو علمی دور ہے وہ کمال کا دور ہے. چونکہ ایک طرف یہ بنو امیہ زوال کا شکار ہو رہے تھے، بنو عباس جو ہے وہ اقتدار کے لالچ میں اوپر آ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حکومت ہمارے اختیار میں آ جائے. تو یہ دونوں حکومتیں آپس میں رساکشی میں مبتلا تھیں، رساکشی کر رہی تھیں کہ ایک چاہتا تھا کہ حکومت ہمارے اختیار میں رہے، ایک چاہتا تھا حکومت ہمارے پاس آ جائے. جس طرح آج پاکستان کی صورتحال بنی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس حکومت رہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اختیار میں آئے. اس کشمکش میں، رساکشی کی حالت میں صادقین مولا کو موقع ملا. انہوں نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. جناب امام باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور امام صادق علیہ السلام نے اس یونیورسٹی کو پروان چڑھایا اور کمال تک پہنچایا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تقریباً 4000 افراد مولا سے کسب فیض کرتے تھے.
اب یہ آپ خود تصور کیجئے کہ مسجد کوفہ ہو. مسجد کوفہ تو آپ نے دیکھی ہے, یقیناً آپ کربلا گئے ہیں, مسجد کوفہ گئے ہیں, آپ نے زیارت کی ہے. مسجد کوفہ کا صحن ہو, امام صادق علیہ السلام مسند پر جلوہ فگن ہو, اور 4000 افراد 4000 طالب علم بیٹھ کر بیک وقت مولا سے کسب فیض کر رہے ہوں. اور مولا جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ کل تعداد اصحاب کی تمام ائمہ کی 4500 ہے, جن میں سب سے زیادہ تعداد مولا کی اصحاب کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. 4000 اصحاب فقط اور فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ مصنفین یعنی جو اصحاب مصنفین ہیں ان میں سے فقط 1300 اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور پھر ہر ایک نے خود کئی کتابیں تالیف کی ہیں. مثلا فضل ابن شاہزان نے 180 کتابیں لکھی ہیں. یہ اس یونیورسٹی کا آؤٹ پٹ اور نتیجہ تھا. اور اس سے جو پڑھنے والے افراد تھے, زرارہ ابن عین لے لیں, مفضل لے لیں, جناب جابر ابن یزید جوفی لے لیں, مومن طاق لے لیں, ہشام ابن حکم لے لیں, کئی افراد اور مشہور نام ہیں جو مولا سے کسب فیض کر کے مولا نے ہر ایک علم کے لیے اس یونیورسٹی میں جو علم پڑھائے جاتے تھے, توحید کا علم اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم فقہ اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم الاصول اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم الکلام اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم الحدیث اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم الفلسفہ اس میں پڑھایا جاتا تھا, علم العرفان اس میں پڑھایا جاتا تھا. تمام اس زمانے کے سیاسی, معاشی اور معاشرتی علوم اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے. اور یہ واحد دنیا کی یونیورسٹی تھی. استاد ایک تھا, مختلف علوم لوگوں کو پہنچا رہا تھا. آپ یونیورسٹی جا کے دیکھیں, اپنی جامعۃ المصطفیٰ کی مثال لے لیں. انہوں نے قرآن کے لیے علیحدہ کیمپس بنایا ہوا ہے, فقہ اصول کے لیے علیحدہ کیمپس بنا ہوا ہے, علم کلام کے لیے علیحدہ بنا ہوا ہے, علم حدیث کے لیے علیحدہ بنا ہوا ہے, تاریخ تشیع کے لیے علیحدہ کیمپس بنائے ہیں. یونیورسٹیوں کا رواج اسی طرح ہے کہ کیمیا والوں نے علیحدہ کیمپس بنایا ہوتا ہے, بیالوجی والوں نے علیحدہ کیمپس بنایا ہوا ہے, میتھ والوں نے علیحدہ کیمپس بناتا ہے. اور ہر ایک کیمپس میں کئی استاد اور کئی ڈپارٹمنٹ کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن یہ واحد مولا صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے, اور اتنی عظیم یونیورسٹی ہے. استاد ایک ہے اور مختلف علوم میں لوگوں کو پروان چڑھا رہا ہے. اس طرح پروان چڑھا رہا ہے کہ ایک شاگرد جناب جابر ابن یزید جوفی کو دیکھیں, علم الحدیث کا کامل استاد اور فقیہ استاد ہے. فقط 70,000 حدیثیں مولا کے اس ایک شاگرد کو یاد تھی. اور آج ہم ادبیات عرب کے چند قواعد یاد کر لیں تو ایک دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے. اسی طرح کی بات ہے نا بھائی, فاعل مرفوع ہوتا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, تو یہ پتہ نہیں میں نے کیا کچھ حاصل کر لیا. ادبیات کے تھوڑے سے چند ایک قواعد انسان کو یاد ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ بتائیں کہ جابر ابن یزید جوفی جس کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں, آیا اس نے اس مولا کے صحابی کے ساتھ کوئی مقابلہ کیا جس کو کوئی حدیث نہ یاد ہو یا تھوڑی حدیثیں یاد ہوں؟ یا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جناب سلمان ایمان کے اس منزلت پر فائز تھے کہ کوئی مولا کا صحابی اس منزلت پر فائز نہیں تھا. جناب ابو ذر ایمان کے پہلے درجے پر فائز تھے. آیا کبھی تاریخ میں آپ نے یہ دیکھا ہو سلمان ابو ذر کو تو میں کر رہا ہوں کہ میں تم سے ایمان میں بڑا ہوں, میں تم سے عقیدے میں بڑا ہوں, میں تم سے عمل میں آگے ہوں؟ لہٰذا یہ چونکہ طلاب کی محفل ہے اور ہم لوگوں نے کل پاکستان جانا ہے, تو تھوڑا سا کوشش یہ کریں اس انداز میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ کو کہ اس انداز میں اپنی تربیت کریں کہ ایک دوسرے کو کل پاکستان میں برداشت کر لیں. اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہو ممبر سے تو یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی پروف, کوئی نہ کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے, مگر یہ کہ بندہ للے تللے گفتگو کر رہا ہو قبلہ. لیکن جو بندہ اتھینٹک انداز میں گفتگو کر رہا ہو یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہے. لہذا فضول میں فتاوی لگانے کی ضرورت نہیں, جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ یقیناً ہم مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور جاتے بھی رہتے تبلیغ پر کہ جہاں پر بھی بات سمجھ میں نہ آئے وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر ہم تہمت لگانا شروع کر دیتے کہ فلاں غالی ہو گیا تو فلاں مکسر ہو گیا تو فلاں یہ ہو گیا تو فلاں وہ ہو گیا. بھائی یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے,
مولا علی کا کوئی صحابی اس درجے پر فائز نہ ہوا. جناب ابو ذر پہلے درجے پر فائز. جناب ابو ذر اور جناب سلمان کی کبھی تو میں تاریخ میں نہیں ملے گی آپ کو. یا جناب ابو ذر نے جناب سلمان کے بارے میں کہا ہو کہ جناب اب سلمان غالی ہو گئے, کبھی یہ جملے تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گے. ہاں مولا نے یہ فرمایا تھا, ضرور فرمایا تھا کہ ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں ہمارا کیا مقام اور منصب ہے تو جناب ابو ذر جناب سلمان کو قتل کر دیں. یہ مولا نے فرمایا تھا, لیکن ان کی آپس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد علیہ. اور یہ معاف بھی کیجیے کہ یقیناً آپ بزرگان کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, ان بزرگوں کو چھوڑ کر آپ بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, انتہائی معاف کیجیے کہ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد علیہ. تو یہ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی, اور اتنی عظیم الشان یونیورسٹی کہ آج فقہ موجود ہے تو فقہ امام صادق علیہ السلام موجود ہے. اور اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کی قید نہیں تھی کہ کوئی مولا کو ماننے والا آ کر پڑھے یا نہ ماننے والا آ کر پڑھے, بلکہ اس یونیورسٹی میں مولا تو اپنی جگہ پر خدا کے منکر بھی آ کر اس یونیورسٹی سے کسب فیض کرتے تھے. ایک نمونہ پیش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. ابن وشاہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد مسجد کوفہ میں میرے جانے کا ایک دفعہ موقع ملا مجھے کہ میں مسجد کوفہ کی زیارت کو گیا تو مسجد کوفہ میں 900 حلقے لگے ہوئے تھے. افراد نہیں بیٹھے ہوئے تھے, 900 فرد نہیں بیٹھے ہوئے تھے, 900 حلقے لگے ہوئے تھے. ہر حلقے میں کئی فرد موجود تھے, اور جو حلقے میں موجود شخص درس پڑھا رہا ہوتا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا حدثنا جعفر بن محمد صادق, کہ میں جو روایت بیان کر رہا ہوں روایت رسول کی ہے, بیان صادق آل محمد نے کی ہے, اور ہم تک صادق آل محمد کے توسط سے پہنچی ہے. اتنی عظمت تھی اس یونیورسٹی کی, اور اتنا عظیم یہ استاد تھے. چونکہ استاد کیسے عظیم نہ ہو جو علم الہی کے مالک ہوں, جن کے وجود سے ینحدر عن السائل, علم کے سرچشمے پھوٹتے ہوں. اور پھر ایک علم نہیں, چونکہ علم الہی کے مالک تھے, ہر علم میں مولا کو کمال حاصل تھا, اور مولا نے بھی ہر علم میں اپنے شاگردوں کو پروان چڑھایا. حشام ابن حکم یہ مولا کا بڑا نوجوان صحابی تھا, اور یہ جب آتا تھا نا مولا اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے. بعض بڑے صحابہ کو ناگوار گزرتا تھا, مولا ہمارے لیے تو نہیں اٹھتے, اس حشام ابن حکم کے لیے کیوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اعتراض کیا ایک دفعہ جناب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ مولا آپ ہمارے لیے نہیں اٹھتے, حشام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جناب مولا نے فرمایا تھوڑا سا تحمل کرو, حشام میرا وہ صحابی ہے, تم لوگ دین کے لیے مناظرہ کرتے ہو, حشام ہماری ولایت اور امامت کے لیے مناظرہ کرتا ہے. یہ جہاں پر بھی جاتا ہے ہماری ولایت اور ہماری امامت کا اس بات کرتا ہے. جو لوگ منکر امام ہوتے ہیں یہ وہاں پر امامت کو ثابت کر کے آتا ہے. اور یہ یونیورسٹی کی خاصیت تھی کہ فقط ماننے والے آ کر کسب فیض نہ کرتے تھے, نام ماننے والے آ کر بھی کسب فیض کرتے تھے, بلکہ منکر خدا بھی آ کر یہاں سے کسب فیض کرتے تھے. اور مناظرات امام جعفر صادق علیہ السلام میں جا کر دیکھیں آپ تو انتہائی کمال کے اصول اور انتہائی کمال کے مناظرے آپ کو ملیں گے. ایک مناظرہ عبداللہ دیسانی کا ہے, یہ بھی منکر خدا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ سوال تھے, میں منکر خدا تھا, میں چاہتا یہ تھا کہ میں مولا صادق سے جا کر پوچھوں کہ مولا آپ اپنے معبود کی طرف میری رہنمائی فرمائیں. یہ اب چلا تھا اپنے شہر سے سفر کرنے کے لیے, تو جس طرح عموماً لوگ چلتے ہیں تو ساتھ میں کچھ افراد بھی ساتھ چل پڑتے ہیں, بھی چلو یار مناظرہ ہونے جا رہا ہے تو چلتے ہیں ساتھ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو جیسے یہ بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں آ کر پہنچتا ہے تو بڑا بادب شخص تھا, یہ منکر خدا ضرور تھا لیکن حجت الہی کا احترام اس کو پتہ تھا. یہ آ کے پہلے اجازت مانگتا تھا کہ مولا مجھے اجازت ہے میں آپ کے محضر مبارک میں آ جاؤں. اللہ جانے وہ کون سے مسلمان تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, لا تدخلوا بیوتنا, کہ رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو. یہ منکر خدا تھا لیکن حجت الہی کا احترام اس کو پتہ تھا. یہ مولا سے پہلے آ کر اجازت مانگ رہا ہے کہ یا جعفر بن محمد صادق کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں, آپ کی خدمت میں آ جاؤں. مولا نے اس کو اجازت دی. آیا مولا کی بارگاہ میں, مولا سوال کرتا ہے مولا مجھے اپنے معبود کی طرف رہنمائی فرمائیں. مولا تھے علم الہی کے مالک. مولا نے فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اور یہ بھی بڑا سیانہ تھا, جب مولا نے نام پوچھا نا چپ کر کے بیٹھ گیا.
کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اس کے دوست نے پوچھا بھائی مولا نے تم سے نام پوچھا ہے، تم نام بتائے اٹھ کر باہر چلے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا عقل کے اندو، تھوڑا سیانے بنو، میرا نام ہے عبداللہ، یعنی بندہ خدا، عبد خدا۔ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا نام یہ بتاتا ہوں تو مولا پوچھیں گے وہ کون سا خدا ہے جس کا تو عبد ہے؟ معبود تو ثابت ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ چلو جا کر پوچھو مولا سے، معبود کی طرف رہنمائی لو، لیکن مولا سے یہ کہنا کہ میرا نام مجھ سے دوبارہ نہ پوچھیں۔ یہ آیا پھر مولا کی بارگاہ میں، اجازت چاہیے، مولا نے اس کو اجازت دی۔ مولا آپ مجھ سے نام پوچھے بغیر اپنے معبود کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھا، اتنی دیر میں مولا کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہاتھ میں انڈا لے کر اس مجلس میں آ گیا ہے جہاں پر یہ مولا بھی بیٹھے تھے اور وہ عبداللہ دیسانی بھی بیٹھا تھا۔ اب یہ جملہ میرا ہے، روایت کا جملہ نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ فرزند اللہ کی حکم سے آیا تھا بارگاہ امام صادق میں کہ جاؤ میری طرف رہنمائی کرنی ہے، تمہارے بابا نے یہ انڈا لے کر جاؤ، کیونکہ ان کے بچے تو ان انڈوں سے کھیلتے نہیں ہیں۔ وہ بچہ وہ انڈا لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ انڈا مجھے دو۔ وہ اپنے فرزند سے وہ انڈا لیتے ہیں، عبداللہ دیسانی کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ عبداللہ دیسانی یہ بتاؤ، یہ انڈا دیکھ رہے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے یہ انڈا، اس کے اوپر ایک موٹا چھلکا ہے، اس چھلکے کے اندر ایک باریک جھلی ہے اور جھلی کے اندر دو دریا ہیں، ایک چاندنی رنگ کا دریا ہے اور ایک سونے کا دریا ہے، اور یہ ایسے دریا ہیں جو کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اب تو بتا کہ یہ دو دریا دونوں مایا ہیں، یہ آپس میں مل نہیں رہے، اس انڈے کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ نہ باہر سے کوئی اندر گیا ہے، نہ اندر سے کوئی باہر آیا ہے جو یہ کہے کہ میں اس کے اندر سے باہر آیا، جو کہے کہ میں اس کی تدبیر کر کے آیا ہوں، اور باہر سے کوئی اندر گیا نہیں جو اندر سے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ انڈا ٹوٹے گا، شگاف اس میں آئے گا اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہے کہ میں اس کو پیدا کر کے آیا ہوں۔ نہ یہ باہر سے اندر کوئی گیا ہے، نہ اندر سے باہر کوئی آیا، بتا تو صحیح اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ جب جناب عبداللہ دیسانی یہ سنتا ہے تو سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بلند آواز سے کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی اقرار بھی کرتا ہوں اور محمد رسول خدا کی عبد اور ان کے رسول ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کے درمیان حجت خدا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مولا تھے اور دشمن بھی اپنی طرف سے پوری طرح سازشیں کر رہا تھا کہ مولا کا مکتب پروان نہ چڑھے۔ انہوں نے مولا کے مقابلے میں مدینہ میں مالک ابن انس کو اور کوفہ میں اہل سنت کے مشہور امام جناب ابو حنیفہ کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں پر حدیث کو پروان چڑھایا مدینہ میں، اور کوفہ میں قیاس کو پروان چڑھایا گیا، اور اب وہاں پر مالک ابن انس کو سپورٹ کی گئی، کوفہ میں ابو حنیفہ کو سپورٹ کی گئی اور کھلی سپورٹ کی گئی۔ حالانکہ مالک ابن انس اور یہ حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ مدینہ میں اگر کسی نے فتویٰ پوچھنا ہو تو مالک بن انس سے پوچھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا۔ اور ایک روایت میں نے جناب اخلاق شاہی صاحب سے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بین لگا دیا گیا اس بات پر کہ جو شخص بھی جناب امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھے گا وہ 1 درہم جرمانے کے طور پر عطا کرے گا، دے گا، اور جو مالک ابن انس سے مسئلہ پوچھے گا اس کو 1 درہم انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ جب مولا کے اصحاب کے درمیان یہ بات پھیلی تو مولا کے اصحاب پریشان حالت میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ صادق مولا یہ تو قہر ٹوٹ پڑا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مالک ابن انس سے پوچھے گا وہ 1 درہم اس کو دیا جائے گا، جو آپ سے پوچھے گا اس کو 1 درہم دینا پڑے گا۔ ہم تو آپ کے فقیر ماننے والے صحابی ہیں، ہم کہاں سے اتنے درہم لائیں گے کہ جو مسئلہ پوچھیں 1 درہم عطا کرتے جائیں؟ تو مولا نے فرمایا اس میں پریشان ہو رہی بات ہی نہیں ہے، پہلے وہ وہاں جا کر مسئلہ پوچھ لینا، 1 درہم وہاں سے لے لینا، پھر یہاں آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھ لینا، وہی درہم پھر ان کو واپس لوٹا دینا، حرام مال بھی تمہارے اندر اثر نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد اللہ۔ اور یہ
اور یہ سازش کوئی ابھی کی نہیں تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پہ نہیں تھی کہ امام جعفر صادق کے مقام علمی کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں کو پروان چڑھایا گیا، بلکہ یہ سازش بعد از شہادت رسول شروع ہو چکی تھی۔ اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کی، علمی لحاظ سے بھی کم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور کئی ایسے افراد کو پروان چڑھایا گیا اور ایسا دکھایا گیا کہ وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور علم کے مالک ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس۔ حالانکہ یہ چچا ہیں، لیکن دشمنوں نے اتنا ان کو پروٹوکول دیا اور اتنا ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ لوگ ان کو اہل بیت میں سے تصور کرنے لگ گئے تھے، اور یہاں تک تاریخ کے الفاظ ملتے ہیں کہ ایک شخص پوچھنے کے لیے آیا عبداللہ ابن عباس سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ صفین میں کون حق پر تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چلو چلتے ہیں علی کے دروازے پر، علی بھی یہاں پر موجود ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ علی کے دروازے سے جا کر پوچھتے ہیں، علی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کون حق پر تھا۔ وہ بڑے گستاخانہ انداز میں کہتا ہے اگر علی سے پوچھنا ہوتا تو میں علی سے جا کر پوچھتا، میں تو تم سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، علی میری نظر میں عالم نہیں ہے۔ اس انداز میں اس دور سے شروع ہو چکا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام علمی کو کم کیا جائے۔ اور جناب حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی عبداللہ بن عباس ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، ایک مسئلہ پوچھا، تو جناب عبداللہ عباس نے کہا کہ حسین سے پوچھ لو، یہ فرزند رسول بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا فرزند رسول سے ہم نے نہیں پوچھنا، ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، ایک طرف مالک ابن انس کو پروان چڑھایا گیا، ایک طرف ابو حنیفہ کو پروان چڑھایا گیا، اور ابو حنیفہ جو خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو میں نے جعفر آل محمد صادق آل محمد کے دروازے پر دہلیز پر زانو ٹیک کر حاصل کیے، جو درس حاصل کیے، وہ نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لیکن یہی آ کر پھر مولا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جملہ میں یہاں آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ہلاکت سے بچنے کا واحد راستہ ہی اہل بیت کا دروازہ ہے۔ چاہے دنیاوی ہلاکت سے بچنا چاہو، چاہے اخروی ہلاکت سے بچنا چاہو، فقط یہی باب ہے جو باب اللہ ہے۔ اسی دروازے سے تمہیں ہلاکت سے نجات ملے گی، اور یہ تم ابھی اس کا اقرار نہیں کر رہے، تم سے پہلے نے بھی بڑوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے فلاں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کوئی اقرار تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ملا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، یہ تاریخ میں بڑی مرتبہ دہرایا گیا، حالانکہ 70 مرتبہ لکھتے ہیں کہ عمر نے یہ اپنی زندگی میں یہ کلمہ دہرایا کہ لولا علی لہلک فلاں، کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ مولا علیہ السلام کے مقابلے میں قیاس کو پروان چڑھایا گیا۔ مولا نے اسے کہا، ابو حنیفہ کو بارہا کہا کہ اول من قاس فہو الشیطان، جس نے بھی سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا، تو شیطان نہ بننا۔ یہ الفاظ میرے ہیں، البتہ مولا کے الفاظ نہیں ہیں کہ تو شیطان نہ بننا، قیاس نہ کرنا۔ یہ بار بار پھر بھی قیاس کرتا تھا، اور مولا نے اس پر کئی مناظر اس کے ساتھ کیے، اس کے قیاس کے اوپر، اور اس کے قیاس کو باطل کیا، لیکن حکومتی پروٹوکول کی وجہ سے، وہ لالچ جو اس کو دیا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے قیاس پر باقی رہا، اور یہ مکتب قیاس پروان چڑھتا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ خاتون پر کچھ خاص حالات طاری ہوتے ہیں ہر مہینے میں، اس پر نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اگر ماہ رمضان میں وہ حالات اس پہ آ جائیں تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ بتاؤ تم کہ اپنے قیاس پر عمل کرتے ہوئے مجھے بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ اس نے کہا جی نماز افضل ہے۔ مولا نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا نا کہ قیاس نہ کیا کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں علم الہی کا وارث اور مالک ہو کر بتا رہا ہوں تمہیں، نماز افضل نہیں بلکہ روزہ، اس خاتون کے لیے روزہ افضل ہے۔ کیوں مولا، کیسے روزہ افضل ہے؟ مولا نے فرمایا چونکہ نماز کے لیے اس کو شریعت سالہ ہے، مولا نے اس کو چھوٹ دی ہے کہ آپ ان مخصوص ایام میں نماز کی قضا انجام نہیں دیں، چونکہ آپ کے اوپر گھرداری بھی ہے، شوہر سب سے مہم شوہرداری ہے، پھر بچہ داری بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور پھر دن کی نمازیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں، وہ دن کی نمازیں بھی پڑھیں، آپ قضا نمازیں بھی پڑھیں۔ شریعت و سہلہ، شریعت آسان ہے، اس وجہ سے آپ کی نماز کی قضائیں معاف کر رہا ہوں، لیکن روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ واجب ہوتے ہیں، وہ جب بھی آپ سے قضا ہو جائیں پورے سال میں جب چاہیں روزے رکھ سکتی ہیں، اور روزے رکھ کر آپ کوئی کام بھی انجام دینا چاہے وہ انجام دے سکتی ہے۔ اس وجہ سے روزہ افضل ہے، نماز افضل نہیں ہے۔ پھر مولانا دوسرا سوال سے کیا، آیا قتل بڑا گناہ ہے یا بدکاری بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا جی قتل بڑا گناہ ہے۔ تو میرے مولانا نے قرآن سے استشہاد کیا کہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، جبکہ بدکاری کے لیے 4 گواہ کافی ہیں۔ یہ کیسے؟
اس نے کہا مولا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ قیاس نہ کی کرو، شریعت محمدیہ میں، شریعت جعفریہ میں، مقدس اسلامیہ میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں، لوگوں کے ناقص عقلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دین میں عقل استعمال ہونی بھی ہوگی تو وہ ہماری عقل استعمال ہوگی، عام بندے کی عقل استعمال نہیں ہی ہوگی۔ تو مولا نے اس کو بتایا کہ بدکاری سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کے مختلف نمونے آپ تاریخ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جا کر دیکھیں، اور سب سے بڑی جو چیز تاریخ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ مولا نے آزاداری امام حسین علیہ السلام کی بڑی ترویج کی، خود بھی آزادار رہتے تھے اور آزاداری کی بڑی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تاریخ کے لفظ ہیں کہ مولا نے اتنی ترویج اور تبلیغ کی، فرمایا کہ من بکا او ابکا او تباکا فواجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی حسین کے غم میں روئے، رلائے، رونے کی شکل بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور مولا نے خود اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مجلس اعزائے امام حسین منعقد کر کے اس مجلس اعزائے حسین کی ترویج اور تبلیغ کا اہتمام فرمایا۔ خارجے کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آیا امام صادق علیہ السلام پر جب مولا صادق علیہ السلام نے حسین کے مسائل کو یاد نہ کی ہو۔ ایک دفعہ جب گھر کو آگ لگی نا تو گھر کی آگ بجھا دی گئی، اصحاب دوسرے دن مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا غمگین حالت میں، غمزدہ حالت میں بیٹھے ہیں، دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو اصحاب نے آ کر ہاتھ جوڑ کر، یہ میں اپنی طرف سے کہ ہاتھ جوڑ کر پوچھو گا مولا آگ تو بجھ گئی، آپ کے اہل و عیال تو محفوظ رہ گئے، اب رو کیوں رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے اصحاب کا یا اپنے گھر والوں کا یا اپنے گھر کی آگ کی فکر نہیں ہے، مجھے تو کربلا یاد آ گئی جب عصر عاشور اور جب شام غریباں خیموں میں آگ لگی تھی، ہماری بیٹی ہماری مستورات ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھیں، اللہ کی قسم ہماری بیویوں کو بچانے والا کوئی نہ تھا، یہ مدینہ تھا، یہاں پر ہمارے اصحاب موجود تھے جنہوں نے آ کر آگ کو بجھا دیا، وہاں پر شام غریبہ میں آگ بجھانے والا کوئی نہ تھا، جو بھی آنے والا تھا یا آگ جلانے والا تھا یا لوٹنے والا تھا یا تماچے مارنے والا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا مولا شاب غریبہ بیوی کی حالت کیا تھی؟ جناب سجاد کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، جناب سجاد رو کر فرماتے ہیں سائل تو نے کچھ انصاف نہ کیا، تو نے میرے کلیجے کو درد پہنچایا، تو نے میرے کلیجے پر نمک چھڑک دیا، تو نے مجھے بڑی تکلیف دی، ایک دفعہ میرے پھر زخم پر نمک چھڑک دیے۔ کہ شام غریبہ مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مولا نے وہ تسبیح توڑی، تسبیح کے دانے زمین پر بکھر گئے۔ مولا فرماتے شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی حالت بالکل ان تسبیح کے دانوں کی طرح تھی، اور شامی آگ لگانے والے تھے، میرے علی و فاطمہ کی بیٹیاں صحرا و کربلا میں اس طرح بکھر گئی تھی جس طرح تو سامنے زمین پر تسبیح کے دانے بکھر ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب روایت جناب ذیشان حیدر جوادی نے نقوش عصمت میں لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نے مولا صادق علیہ السلام، یہ منصور دوانکی نے 70 یا 75 حسنی سادات کو قید کیا، قید کرنے کے بعد ان کے گلے میں توق ڈالے، پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور انہیں مدینہ کے بازار میں پھرایا گیا۔ مولا صادق کو جب یہ خبر ملی نا، مولا صادق اس مقام کو دیکھنے کے لیے وہاں پر تشریف لے آئے۔ مدینہ کے باہر ایک مقام بنایا گیا تھا، اس مقام کو دیکھنے کے لیے مولا وہاں پر تشریف لے آئے۔ مولا پر بڑی حالت عجیب سی مولا پر حالت طاری ہو گئی، مولا یہ دیکھ کر رونے لگ گئے۔ اور روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس واقعوں کو دیکھنے کے بعد مولا 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ میں 10 بستہ کہوں گا مولا صادق علیہ السلام یہ جو مدینہ میں لے کے جائے گئے تھے نا، لے کے جا رہے تھے قیدی بنا کر، یہ سارے کے سارے مرد تھے، آئے نہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک، جو اس رائے کربلا تھے وہ مرد، ان میں فقط سجاد تھا اور باقی ساری مستوریں تھیں اور باقی سارے مستورات تھیں۔ مولا یہ جو ان کے گلے میں قید کیے گئے نا، ان کو گلے میں توق ڈالا گیا، یہ مرد تھے، یہ برداشت کر سکتے تھے۔ اللہ کی قسم آئے نا اس رائے کربلا کو تو دیکھیں، ہر بی بی کے ہاتھ پسے کر در بندے تھے
اور سر برہنہ ہو چکے تھے۔ مولا یہ جو مدینہ میں پھرایا گیا نا، ان کو تماشے کے طور پر نہیں پھرایا گیا، فقط یہ اپنے بغض کو مٹانے کے لیے پھرایا گیا ان کو۔ لیکن جب اسرائے کربلا کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، ہر شہر میں منادی کرائی جاتی تھی، او باغی کی بیٹی آ گئی، او علی کی بیٹی آ گئی، اور جس نے بدلہ لینا ہے وہ لے لے، او زینب بازار آ گئی، او زینب شام آ گئی۔ یہی تو مولا آپ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اجرکم اللہ، مولا آپ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ مولا سید سجاد کی عزت پر سلام، اور سید سجاد کی عظمت کو سلام۔ 40 سال تک جب بھی زندہ رہنا شام کو یاد کر کے روتا رہا، اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے، فرماتے تھے رو کر الشام الشام الشام، اور سجاد کو شام کھا گئی۔ یا صاحب الزمان اجرکم اللہ، مولا کی 10 اولادیں ہیں، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ مولا کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا نا، مولا زہر کو یہ زہر کو اتنا زہریلا تھا، مولا اس زہر سے دنیا کی پرواز، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، وہ یقیناً آپ کے آخری وقت میں آپ کے پاس موجود ہوگی۔ کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر یا سینے سے لپٹ کر کہہ رہی ہوگی بابا آخری وقت ہے، مجھ سے کچھ بات کر لو بابا، میں تیری بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے۔ مولا آپ کا مقدر، آپ کا اپنا مقدر، مولا کربلا میں آ کر دیکھیے نا، ایک بیٹی ہے فاطمہ جو معصوم سکینہ ہے جس کا نام ہے، وہ بھی ہم شکل فاطمہ تھی، معصوم فاطمہ تھی۔ مولا بابا کے ایک آخری وقت میں بابا کے پاس آ کر کہتی ہے مجھے بابا سے ملتا ہے۔ مولا یہاں پر ہٹانے والے بھائی ہوں گے یا مائیں ہوں گی، وہاں پر ہٹانے والا شمر تھا، اور جس نے تماچے مار مار کر ہٹایا تھا سکینہ اپنے باپ کی جنازے کو چھوڑ دے۔ یا صاحب العصر